مفتی سید صادق محی الدین صاحب ہم سے جڑ چکے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام میں، اور میں چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے تمہیدی کلمات کے طور پر روزے کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر مختصراً روشنی ڈالیں۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اسلام میں ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس کی فرضیت کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک اگر آپ سماعت فرما لیں گے تو انشاءاللہ اس کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر كله وان صامه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اگر کوئی بندہ رمضان پاک کا روزہ بلا کسی عذر کے ترک کر دے، نہ اسے کوئی بیماری لاحق ہو، نہ سفر درپیش ہو، جی، پھر بھی بلا کسی عذر کے وہ روزہ ترک کر دیتا ہے، اور بعد میں پھر وہ ایک روزے کے بدلے میں زندگی تمام اگر روزے رکھتا ہے، تب بھی وہ زندگی تمام کے روزے رمضان المبارک کے ایک روزے کا بدل نہیں بن سکتے۔ تو رمضان کے روزوں کی اتنی بڑی اہمیت، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ویسے روزہ رکھنا انسان کے لیے روحانی اعتبار سے ترقی کا زینہ ہے۔ انسان کو روحانی ارتقاء حاصل ہوتا ہے، روزے کی بدولت انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، جی، اور روزے کا مقصود اور غرض و غایت ہی تقویٰ ہے۔ لیکن مادی اعتبار سے بھی بڑے اس کی اہمیت ہے۔ سائنسدانوں نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ سال تمام میں 25 سے 30 دن تک فاقہ رہنا انسان کو صحت مند رکھتا ہے، تندرست رکھتا ہے، بہت سے امراض سے محفوظ رکھتا ہے، یہاں تک کہ کینسر کے امکانات بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انسان جب فاقے سے رہتا ہے تو اندرونی ایسا نظام ہے کہ بھوک کی وجہ سے جو اندر اللہ نے نظام بنایا ہے اس کی بنا پر ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو اندرونی جو حصے گلے سڑے ہیں وہ سب کے سب جو ختم ہونے لگتے ہیں، گلنے لگتے ہیں، تحلیل ہونے لگتے ہیں۔ جی، اس طرح سمجھیے، یوں سمجھ لیجیے کہ جسم کی وائرنگ ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، روزے رکھنے کی اہمیت اور فضیلت یہ تو بہت سمجھیے اپنی جگہ مسلم ہے۔ یہ روحانی ارتقاء میں اس کا بڑا رول ہے۔ تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا سلیقہ روزے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، اور روزہ ایک انسان کے لیے جسمانی عبادت کے اعتبار سے فرض ہے، یعنی بدنی عبادت ہے روزہ۔ جیسے نماز بدنی عبادت ہے، روزہ بھی بدنی عبادت ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں روزہ رکھ کر ایک فرض بھی ادا کرتے ہیں۔ روحانی فوائد تو بہت حاصل ہوتے ہیں، ضمناً مادی فوائد بھی ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ جی، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب روزے کی فضیلت پر روشنی ڈالنے کے لیے۔